بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بخیر وعافیت اور خوش رکھے۔ میں ہوں عماد الدین، ریٹائرڈ اکاؤنٹ آفیسر آف اکاؤنٹنٹ جنرل صوبہ خیبر پختونخوا۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل امپلائیز ہیلپر میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو جی پی فنڈ رولز اور ریگولیشن کے بارے میں ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں ان سب کے جوابات دیں۔ مثلاً جی پی فنڈ کیا ہے، اس میں رقم جمع کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں، حکومت کی طرف سے اس میں جمع شدہ رقم کو کون سے تحفظات حاصل ہیں، اس فنڈ میں ماہانہ کتنی رقم جمع کرائی جا سکتی ہے، اس میں ریٹ آف انٹرسٹ یا مارک اپ کتنی ہوتی ہے، اس میں جمع شدہ رقم سرکاری ملازم کے وفات پانے کی صورت میں کیسے اور کس کو ادا کی جاتی ہے، اپنی اس جمع شدہ رقم سے قرضہ یعنی ایڈوانس کن صورتوں میں اور کیسے ملتی ہے، اور اس کی منظوری کون دیتا ہے۔ اگلے سلائیڈز میں ہم ان تمام سوالات پر سیر حاصل بحث کریں گے تاکہ آپ کو جی پی فنڈ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکیں اور دوران سروس آپ کے کام آ سکے۔ جی پی فنڈ کیا ہے اور اس میں رقم کرنے کے کیا شرائط ہیں۔ کنڈیشن فار کنٹریبیوشن ٹو جی پی فنڈ۔ دوستو، یہ ایک کمپلسری سیونگ اسکیم ہے تاکہ اس میں جمع شدہ رقم سرکاری ملازم کی وفات کی صورت میں یا ریٹائرمنٹ کے وقت اس کے اور اس کے بچوں کے کام آ سکے اور دوران سروس بوقت ضرورت دوسروں سے قرض لینے کی بجائے اپنی جمع شدہ بچت سے قرضہ لے کر قسطوں میں دوبارہ واپس کر لے۔ سرکاری ملازم کے سروس میں آنے کے فوراً بعد اس کے تنخواہ سے ایک مقررہ رقم کی کٹوتی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی کٹوتی کسی بھی صورت میں مؤخر نہیں کی جا سکتی ماں سوائے بغیر تنخواہ کے چھٹی کے دوران۔ پروٹیکشن آف کمپلسری ڈپازٹس ان جی پی فنڈ۔ حکومت نے اس میں جمع شدہ رقم کو ہر قسم کے تحفظ کی گارنٹی فراہم کی ہے اور کسی قسم کے کورٹ آرڈر وغیرہ کی صورت میں اس رقم سے کوئی کٹوتی نہیں کی جا سکتی۔ نامینیشن۔ جی پی فنڈ کی کٹوتی شروع ہونے کے فوراً بعد سرکاری ملازم اپنے فیملی ممبر میں سے کسی کو نامینیٹ کر لیتا ہے تاکہ اس کے وفات کی صورت میں تمام جمع شدہ رقم اس کے نامینیشن کے مطابق اس کے ورثاء کو فوراً ادا کی جا سکے۔ اگر سرکاری ملازم کی فیملی ہے تو وہ فیملی ممبرز کے سوا کسی دوسرے فرد کو نامینیٹ نہیں کر سکتا۔ نامینیشن فارم میں تمام ممبرز کے شیئر کے بارے میں وضاحت لازمی ہوتی ہے کہ کس ممبر کو کتنا حصہ ادا کیا جائے۔ پہلے سے مقرر کردہ نامینیشن میں سرکاری ملازم دوران سروس کسی بھی قسم کا تغیر و رد و بدل کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت فریش نامینیشن کر سکتا ہے۔ ریٹس اینڈ کنٹینیویشن آف سبسکرپشن۔ جی پی فنڈ کی ماہانہ کٹوتی کے ریٹ حکومت مقرر کرتی ہے اور اس کو وقتاً فوقتاً تنخواہ کے اسکیلز کے ریوائز کرنے کے ساتھ بڑھاتا رہتا ہے۔ ڈپوٹیشن یا فارن سروس کے دوران سرکاری ملازم باقاعدگی کے ساتھ بذریعہ چالان اپنا جی پی فنڈ سبسکرپشن اسٹیٹ بینک یا نیشنل بینک
یا کسی دیگر برانچ میں جو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ہو میں جمع کرتا رہتا ہے۔ مارک اپ یا شرح سود۔ گورنمنٹ ہر سال جی پی فنڈ میں ایک مقررہ شرح سود کے مطابق مارک اپ یا منافع جمع کرتا رہتا ہے۔ مارک اپ یا سود ہر سال کے اختتام پر جی پی فنڈ میں تمام جمع شدہ رقم پر لگایا جاتا ہے۔ منافع لگنے کا طریقہ کار یہ ہے: پچھلے سال کا بیلنس جمع اس سال کا جمع شدہ رقم مائنس جی پی فنڈ سے جو ایڈوانس کی رقم نکالی گئی ہو، ان تمام کو یکجا کر کے سال کے آخر میں اس پر ایک مقررہ شرح کے مطابق منافع یا مارک اپ لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جی پی فنڈ ممبر اپنے جی پی فنڈ پر سود نہ لینا چاہے تو اس کا اکاؤنٹ انٹرسٹ فری تصور کیا جاتا ہے۔ جو کوئی سرکاری ملازم اپنے جی پی فنڈ بیلنس پر سود نہ لینا چاہے تو حکومت بھی اس سے ہر قسم کے ایڈوانس پر، یعنی ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس، موٹر کار ایڈوانس، موٹر سائیکل ایڈوانس پر سود نہیں لیتا۔ جی پی فنڈ ریفنڈیبل ایڈوانسز یعنی قابل واپسی جی پی فنڈ ایڈوانسز۔ افسر مجاز کی منظوری سے کوئی بھی ممبر 80% تک اپنے جی پی فنڈ میں جمع شدہ رقم سے ایڈوانس لے سکتا ہے۔ تمام ممبر دوسری ایڈوانس لینے کے بھی حقدار ہیں، بشرطے کہ اس نے اپنے پہلے ایڈوانس کو مکمل طور پر ادا کیا ہو اور اس پر 12 مہینے کا عرصہ بھی گزر چکا ہو۔ اگر پہلے ایڈوانس کی کچھ قسطیں بقایا ہو تو وہ دوسرے ایڈوانس کی رقم سے یکمشت کاٹی جاتی ہے تاکہ ایک وقت میں صرف ایک ایڈوانس بقایا رہے اور اس کے اقساط کی کٹوتی جاری رہے۔ گراؤنڈز فار ٹیمپریری ایڈوانسز قابل واپسی ایڈوانس لینے کی وجوہات۔ افسر مجاز کی منظوری کے ساتھ مندرجہ ذیل صورتوں میں یہ ایڈوانسز لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، سرکاری ملازم کے بذات خود بیمار ہونے یا اس کی فیملی ممبرز کے بیمار ہونے کی صورت میں۔ نمبر 2، مکان کے لیے پلاٹ خریدنے یا گھر کی تعمیر و مرمت کے لیے۔ نمبر 3، بچوں کی تعلیم کے لیے یا موٹر کار، موٹر سائیکل یا سائیکل خریدنے کے لیے۔ ریکوری آف ٹیمپریری ایڈوانسز عارضی ایڈوانسز کی ریکوری کا طریقہ کار۔ اس میں اقساط کی رقم برابر ہوتی ہے۔ اقساط کی تعداد 12 سے کم نہ ہو اور 36 سے زیادہ نہ ہو۔ ملازم ہر مہینے ایک سے زیادہ اقساط جمع کر سکتا ہے۔ ناقابل واپسی ایڈوانسز یعنی نان ریفنڈیبل ایڈوانسز۔ جب کوئی ممبر 45 سال کا ہو جائے تو وہ اپنے جی پی فنڈ بیلنس سے 80% تک ایڈوانس لے سکتا ہے۔ دوسری بار اس قسم کے ایڈوانس لینے پر کوئی پابندی نہیں، بشرطے کہ پچھلے ایڈوانس پر 12 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہو۔ ان ایڈوانسز کے لیے وجوہات بتانے کی کوئی شرط مقرر نہیں۔ یہ ایڈوانس 3 بار لیا جا سکتا ہے، یعنی 45 سال، 50 سال اور 55 سال کی عمر ہونے کے بعد۔ ان ایڈوانسز سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، ماں سوائے اس حالت میں کہ اگر کوئی مسلمان سرکاری ملازم مقرر کردہ فارم پر ڈکلیریشن دے دے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم اپنی مرضی کے مطابق مستحقین کو ادا کرے گا۔
ٹیمپریری ایڈوانسز کی منظوری کے لیے افسر مجاز یعنی سینکشننگ اتھارٹیز فار ٹیمپریری ایڈوانسز کی تفصیل یہاں دی گئی ہے۔ نمبر 1، وہ ملازم جو بی پی ایس 1 سے لے کر 4 تک تنخواہ لیتا ہو اس کے لیے کیٹیگری 4 آفیسر مجاز ہے کہ وہ جی پی فنڈ ایڈوانس منظور کرے۔ اسی طرح جو ملازم بی پی ایس 5 یا 15 میں ہو اس کے لیے کیٹیگری 3 آفیسر، امپلائیز آف بی پی ایس 16 کے لیے کیٹیگری 2 آفیسر، امپلائیز ان بی پی ایس 17 ٹو بی پی ایس 20 کے لیے کیٹیگری 1 آفیسر یا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز اے سی ایس یا سی ایس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ محکمہ ایجوکیشن کے مجاز آفیسر برائے منظوری جی پی فنڈ ایڈوانسز، وہ ملازمین جو کہ بی پی ایس 1 تا 4 میں تنخواہ لیتے ہوں ان کو کیٹیگری 4 کا آفیسر اس قسم کے ایڈوانسز کی منظوری کے مجاز ہیں۔ اسی طرح بی پی ایس 5 سے لے کر 15 تک کے لیے آفیسر ان کیٹیگری 3 مجاز ہوتا ہے۔ امپلائیز ان بی پی ایس 16 ٹو 18 کے لیے تمام ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، امپلائیز ان بی پی ایس 19 کے لیے آل ڈائریکٹرز ان ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، امپلائیز ان بی پی ایس 20 یا ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کے لیے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ، مندرجہ ذیل صورتوں میں جی پی فنڈ بیلنس کی فائنل پیمنٹ ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب سرکاری ملازم نوکری چھوڑ دے یا ریٹائر ہو جائے یا وہ ایل پی آر پر چلا جائے یا جسمانی طور پر مزید نوکری کے قابل نہ رہے یا ریٹائرمنٹ سے 6 مہینے پہلے جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کی خواہش کا اظہار کرے یا سرکاری ملازم وفات پا جائے، ان تمام صورتوں میں جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کی ادائیگی لازمی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مزید کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو کمنٹ باکس میں آپ کسی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔